محمد راشد منیر یہ بھائی حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں کہ محترم قربانی کس پر واجب ہے اور قربانی کرنے کی مقدار کیا ہے، کتنی مالیت ہو تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس پر پلیز رہنمائی فرما دیں، اور قربانی کس کے نام پہ کرنی چاہیے یہ بھی آپ رہنمائی فرما دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے، ایسے مسائل پوچھنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے، اور جب بھی کوئی ایسے مسائل پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو بالکل پوچھنا چاہیے، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ پوچھا کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کتنی رقم ہونے کے باوجود، مالیت ہونے کے باوجود قربانی اس پہ واجب ہے۔ دیکھیں، یہاں علماء کرام نے، ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی رقم ہو، یا اتنی اماؤنٹ یعنی پیسے ہوں، یعنی جو کاروبار کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ اسے خرید و فروخت کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی رقم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کریں گے۔ اور بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکتے، اور اتنی مالیت کے باوجود بھی تو قربانی، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور رہی بات کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ قربانی کس کے نام پہ کرنی چاہیے، والدین کے نام پہ کرنی چاہیے یا اپنے نام کی کرنی چاہیے؟ والدین فوت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کیا ان کے نام کی قربانی کر دیں تو کیا وہ بھی جائز ہے، اور یا اپنے نام کی کریں، یا اس بارے رہنمائی فرمائیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قربانی، گھر کے جو سربراہ ہے آپ کا، آپ اس کے نام کی قربانی کریں، لیکن قربانی کا جانور خوبصورت ہو۔ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرتے ہو، جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو، یہ قرب قیامت والے دن پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گا، اسی سواری پہ چڑھ کر آپ پل صراط سے گزریں گے، اور پل صراط جو ہے وہ آپ کراس کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمیں اگر ہمت دے رہا ہے، طاقت دے رہا ہے، تو ہمیں خوبصورت قربانی کرنی چاہیے۔ اگر ہاں، آپ نے والدین کے نام کی قربانی کرنی ہے، جو آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس شرط پہ کریں گے کہ پہلے آپ اپنے نام کی کریں گے اور بعد میں اپنے والدین کے نام کی قربانی کریں گے۔ اگر آپ یعنی والدین فوت ہو گئے ہیں تو پہلے اپنے نام کی یعنی زندہ بندے کی قربانی کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین نے آپ کو وصیت کی تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نام کی قربانی کرتے رہنا، تو اگر وصیت کر کے گئے ہیں تو ان کے نام کی قربانی کا گوشت آپ اپنے گھر میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، ہمسایوں میں یہ تقسیم کر دیں گے، فقیروں میں تقسیم کر دیں گے۔ چاہے اگر انہوں نے وصیت نہیں کی، آپ اپنی خوشی سے کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کے نام کی قربانی، تو پھر آپ وہ گوشت گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوستوں، عزیز و اقارب میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو مزید ایسا جب مسئلہ پیش آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، قربانی نزدیک آ رہی ہے، اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، اور حلال رزق سے اللہ کے نام پہ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی بھلائیاں